اس وقت جو ملک کے اندر نظام موجود ہے اس کو ریفارم کرنے کی بھی ضرورت تھی. قائم علی شاہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے, کوئی برین سٹارمنگ کی تھی آپ نے؟ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, ہمارے 300 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں کہ ان کو دوبارہ گورنمنٹ میں لانے کے لیے ہمیں ایز اے بارگننگ چپ کے تحت جو وہ یہ سارے اقدامات کیے گئے. بارگننگ چپ تو ایم کیو ایم ہوگا, مگر میرا خیال ہے the toughest bargain in town is always a bureaucrat. کنور ادریس صاحب, سمپل صاحب سے سوال, آپ ہمارے obviously ریزیڈنٹ ایکسپرٹ ہیں, ہم میں سے کوئی بیوروکریٹ نہیں رہا, شاید I think دانیال کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیوروکریٹ ہیں, مگر ٹیکنیکلی آپ سے سینئر اس وقت کوئی بیوروکریٹ میرا خیال ہے ہمارے ساتھ شو پہ نہیں ہے. سمپل سا سوال ہے کہ چلیں فرض کریں کہ کمشنریٹ سسٹم آ گیا, ٹھیک ہے, اور پھر فرض کریں کہ ایوری بڈی گوز ٹو ورک آن منڈے, پیر آیا صبح 9 بجے اور سب کام پہ چلے گئے, مگر پھر جو ہمارے بیوروکریٹ صاحب ہیں, جو ہمارے ڈی سی لگے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا جو میجسٹیریل جو ان کی پاورز ہیں وہ انہوں نے یوز کرنا شروع کر دی. اب مجھے بتائیں کہ ہمارا جو اس وقت کلائمیٹ ہے اس ملک میں, جو جوڈیشری ہے, کیا وہ اپنی میجسٹیریل پاورز کو جو اس کے اختیارات ہیں, کیا وہ ان کو ٹالریٹ کرے گی کہ ایک ڈسٹرکٹ کمشنر میجسٹریٹ پھر سے بن جائے اتنے سالوں بعد, پھر سے وہ نظام پھر سے نافذ ہو جائے؟ وزیر صاحب آپ تو سیاست میں الجھ گئے. جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے تھا, یہی نہیں تھا کہ ہر گاؤں میں اور ہر جگہ لوگ جو ہے صرف اس میں سیاست میں انوالو ہو جائیں. جوڈیشری تو تب پکچر میں آئے گی اگر کوئی انلیگل ایکشن ہوگا, اگر کوئی کویسچن کرے گا کہ گورنمنٹ کا جو ایکشن ہے, جو لا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے یا اگینسٹ پبلک انٹرسٹ ہے, تو پھر جوڈیشری اس میں اپنا ورڈکٹ دے گی. لیکن اس میں جوڈیشری کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, جوڈیشری کو میں تو نہیں لا رہا سر, یہ تو بالکل نہیں, کوئی بھی نہ لائے, یہ بھی, اور سیاستدانوں کو بھی نہیں لانا چاہیے, کیونکہ یہ سب کنسیڈ کرتے ہیں کہ پہلے نظام میں جو 1979 کا تھا اس کے نیچے بیوروکریسی ہولڈ لوکل گورنمنٹ پہ زیادہ تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا مشرف صاحب نظام لائے اس میں ناظم کی طاقت جو تھی وہ ساری پروونشل گورنمنٹ سے زیادہ ہو گئی, ٹھیک ہے, یعنی پروونشل گورنمنٹ اور ناظم آپس میں بات چیت نہیں کرتے تھے, نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا, اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں رہتے تھے, خاص طور پہ کراچی میں. مگر سر لوکل ناظم اپنے لوگوں سے تو بات کرتا تھا نا, جو ناظم تھا وہ اپنی کنسٹیچوئنسی سے تو بات کرتا تھا نا. آپ مصطفیٰ کمال سے پوچھیں کہ ان کا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق تھا, ان کا نہیں, یہ تو نہیں, وہ تو سسٹم ہی الگ تھا سر, یہ سسٹم ہی الگ تھا. بٹ کنور صاحب مجھے ابھی تک بات کی نہیں سمجھ آئی مجھے کہ یہ اس قسم کا, جس قسم کا کلائمیٹ ہے, جس قسم کا موسم ہے اس ملک میں سیاسی قسم کا, کیا دانیال صاحب مے بی یو کین آنسر دس بیٹر, جوڈیشری ایگزیکٹو فیس آف نہیں ہوگا میجسٹیریل سسٹم کو لا کے؟ بالکل فیس آف ہوگا. یہ لائرز موومنٹ کی وجہ سے جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بنی ہے وہ صرف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک محدود نہیں رہ سکتی, وہ سبورڈنیٹ جوڈیشری تک آنی ہی آنی ہے, کیونکہ آئین میں آرٹیکل 175(3) ہے. اب سندھ میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پولیس آرڈر 2002 ختم کر کے, اور انہوں نے 1861 کا سو کالڈ سندھ پولیس ایکٹ جو کہ ایگزسٹنس میں ہی نہیں ہے وہ انہوں نے واپس وہاں رائج کر دیا. اس میں جو رولز ہیں 1934 کو پولیس ایکٹ ہے, اس میں پولیس کا اور ایگزیکٹو کا تعلق بذریعہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہے, وہ ابھی ویکیوم ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنیاد ڈال دی ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ تصادم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کوشش کرنی ہے سی آر پی سی امینڈ کرنے کی, جس دن وہ ہوگا جوڈیشری ان کو اسٹرائک کرے. ٹھیک ہے, اس پہ میں جاتا ہوں کائرہ صاحب کے پاس. کائرہ صاحب, جب گڈ گورننس آپ نے بات کی تھی کہ ایوری تھنگ از اباؤٹ گورننس, جو بیوروکریٹ ہے وہ بھی پاکستانی ہے, وہ بھی تنخواہ لیتا ہے, حلال کی کماتا ہے, اس نے بھی اپنی جو کنسٹیچوئنسی ہے اسے کچھ حد تک, obviously نہیں کچھ حد تک, بہت حد تک ہوپفلی سیٹسفائی کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس قسم کا تصادم ہو سکتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہونے والا ہے, جس قسم کا فیس آف جوڈیشری کے ساتھ یہ میجسٹیریل سسٹم سے ہو سکتا ہے, پلیز ٹیل می, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, کیوں اس قسم کی جسے کہتے ہیں کریٹیکل سچویشن میں آپ لوگ کیوں ہمیں ڈال رہے ہیں پھر سے؟ دیکھیے, میں وزارت صاحب ایک تو پہلی گزارش یہ کروں کہ جوڈیشری کے ساتھ کوئی ہمارا کلیش نہیں ہوگا. جو جوڈیشل پاور اختیار ہے, اگر تو اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو لیجسلیٹ کر سکتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل بار نہیں ہے, تو پھر یہ اسمبلیوں کا اختیار ہے, یہ جوڈیشری کا نہیں ہے.
پھر اسمبلیوں نے فیصلہ کرنا ہے. عوام کے اگر منتخب نمائندوں کی آپ نے بات کرنی ہے تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح کا نظام چاہیے. جہاں تک نظام کا تعلق ہے تو باتیں صرف مختصر میں بڑی کہتا چلوں. ایک بات تو یہ کہ ایم کیو ایم کے ساتھ آپ نے پوچھا کہ قطع تعلق کیوں نہیں, آپ پھر دوبارہ کیوں مفاہمت کر رہے ہیں. دیکھیے, کیا ہم دیواریں کھڑی کر دیں دنیا کے کسی ایسے جمہوری نظام کا؟ مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے جہاں پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان دیواریں کھڑی ہو گئی ہوں, آپس میں دوبارہ بیٹھ نہ سکتے ہوں, بات نہ کر سکتے ہوں, کنسلٹیشن نہ کر سکتے ہوں, اور وہاں پہ سسٹم آگے بڑھے. اگر ایم کیو ایم نے یہ کیا تو دس از اے گڈ جسٹس. ٹھیک ہے, I have to give the last minute to MQM. میں صرف آخر جی مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ پچھلے گورنمنٹ میں دانیال صاحب جب موجود تھے, یہ اس وقت کے چیئرمین تھے, جو ناظم اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ تھے, حکمران جماعتوں میں شامل تھے, ان کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک ہوا, ان کو فنڈ بھی ملے. ورنہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے اندر ڈی سی اوز آپ کی ڈیولپمنٹ کمیٹیوں کے سربراہ ہوتے تھے. ڈسٹرکٹ ناظم سن لیجیے بڑا مختصر, مصطفیٰ صاحب آپ تو گورنمنٹ کے ساتھ تھے, لیکن ڈسٹرکٹ ناظم مظفر گڑھ اس کو اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا, روڈ کے اوپر اسمبلیاں لگائی. مصطفیٰ صاحب you have the last word آپ کا ہے. منڈی بہال دین کو, ٹھیک ہے کہہ رہا صاحب, point taken, سمجھ آ گئی. مصطفیٰ صاحب you have the last word. سسٹم کو آپ نے ریفارم کرنا ہے, سسٹم میں آپ نے امپروومنٹ کرنی ہے. last word, go for it. اگر ایک ناظم کو جو ہے کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کیا اس ناظم کے ہونے والے واقعات کا بدلہ جو ہے وہ پورے ملک سے یہ لیا جائے گا کہ ایک ڈکٹیٹر کا 130 سالہ قانون لا کر واپس دیا جائے گا؟ میں آپ کو صرف سندھ کی بات بتاتا چلوں کہ جب 2001 میں الیکشن ہوئے تھے 13 ڈسٹرکٹس میں سے 11 ڈسٹرکٹ ناظمین پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. جناب آصف علی زرداری صاحب کی بہن جو ہے وہ ناظمہ تھی نواب شاہ سے, آج کے چیف منسٹر قائم علی شاہ کی بیٹی خیرپور سے نواب شاہ تھیں, اور امین فہیم صاحب کے بھائی جو ہے حیدرآباد سے ناظم تھے. جو ان کے ساتھ حال تھا پروونشل گورنمنٹ کا, وہ بھی بتا دیجئے نا. اگر ٹھیک, مجھے تو نہیں کروں گا, لیکن اگر مجھے آپ اجازت دیں گے تو میں بول سکوں گا. ضرور بولیے, لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو گورنمنٹ میں تھے ان کے ساتھ کیا تھا, اور جو اپوزیشن میں تھے ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا رہا. I'm sorry to نہ کرنا نا جی ایسا سلوک, لیکن نظام کی ایسی کی تیسی کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے جی پاکستان پیپلز پارٹی جب تک نظامت میں تھی, جب تک حکومت میں نہیں آئی تھی, لوکل گورنمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں سنا ہے. لوکل گورنمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں سنا. یہ ہماری جاگیردارانہ وڈیرانہ سوچ کا سارا پیش خیمہ ہے. جب ہم حکمران بن جاتے ہیں تو فرام کراچی ایم کیو ایم کے کراچی کے کائرہ صاحب, I'm sorry I have to wrap up. ایم کیو ایم کے کراچی کے سابق ناظم سپرمین کراچی کے مصطفیٰ کمال صاحب, کائرہ صاحب, قمر ادریس صاحب, دانیال عزیز صاحب, lots of technocracy, lots of bureaucracy, lots of democracy. پاکستان کا جو ماحول ہے اس میں ہمیں ڈی سی پسند ہیں, بیوروکریٹ پسند ہیں, بابو پسند ہیں, یا سیاستدان گراس روٹ سے آئے یا اوپر سے ہم پہ گورننس ہو, یہ ہم فردر ڈسکس کریں گے. تجزیہ میں ہمارے ساتھ آنے کا خوش آمدید. ہمیں دیکھنے کے لیے بہت 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 شکریہ, اینڈ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. وجہ سے خان سے یہی, اللہ حافظ.